خواتین و حضرات، دیویوں اور سجنوں، آپ کا داستان گو ایک نئی داستان کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے، اور ہماری آج کی داستان یونانی دیومالا کی ایک المناک رومانی داستان ہے، جسے ہیرو اور لینڈر کے لازوال عشق کی داستان کہا جا سکتا ہے۔ اسے ایک انگریز ڈرامہ نگار کرسٹو مارلو نے 1593 میں لکھا تھا۔ کہانی کے دونوں کردار ہیرو اور لینڈر یعنی ہیروئن اور ہیرو ترکی کی آبنائے یا تنگنائے گیلی پولی، یہ جو تنگنائے یا اسٹریٹ ہوتی ہے، یہ ایک آبی گزرگاہ ہوتی ہے اور تنگ سا آبی راستہ ہوتا ہے جس میں جہاز گزر سکتے ہیں۔ یہ تنگنائے بحیرہ ایجین کو بحیرہ مرمارا سے ملاتی ہے۔ آپ نقشے پر اس کو دیکھ لیجئے، یہ ایک چھوٹی سی تنگ راستہ ہے، بحری راستہ ہے جو بحیرہ ایجین کو بحیرہ مرمارا سے ملاتی ہے۔ وہ دونوں ہیرو اور لینڈر آر پار رہتے تھے۔ یہ آبنائے، جسے قدیم زمانے میں ہیلس پونٹ کہا جاتا تھا، ایشین ترکی کو یورپی ترکی سے جدا کرتی ہے، یعنی یہ راستہ۔ یعنی دوسرے لفظوں میں اس آبی راستے کے ایک طرف ایشیا، جس کی ایک ساحلی پٹی سیسٹس میں کہانی کی ہیروئن ہیرو رہتی تھی، یعنی ہیروئن کا نام ہیرو تھا، اور وہ ایشیا کی ساحلی بستی سیسٹس میں رہتی تھی، اور دوسری طرف یورپ، جس کی ایک ساحلی بستی ایبیڈوس میں کہانی کا ہیرو لینڈر رہتا تھا۔ لینڈر اور ہیرو دونوں اتنے خوبصورت تھے کہ وہ اس زمین کے باشندے نہیں لگتے تھے۔ جو ہی کوئی آدمی ہیرو کو دیکھتا، اسے کوہکاف کی پری سمجھ کر وہیں اس پر مر مٹتا۔ دوسری طرف لینڈر اتنا پرکشش اور حسین و جمیل نوجوان تھا کہ ہر کوئی اسے جنت کی حور سمجھتا جس نے مردانہ لباس پہن رکھا ہو۔ یعنی وہ اتنا خوبصورت تھا کہ اسے سمجھا جاتا تھا کہ وہ جنت کی کوئی حور ہے جو مردانہ لباس پہن کر زمین پر آ گئی ہے۔ ہیرو اور لینڈر کی ملاقات یونانی دیوتاؤں کے دیوتا، انصاف کے دیوتا زیوس کے سالانہ میلے میں سیسٹس میں ہوئی، اور دونوں پہلی ہی نظر میں ایک دوسرے پر فریفتہ ہو گئے۔ تاہم مسئلہ یہ تھا کہ ہیرو حسن و عشق کی دیوی افروڈائٹی، جسے وینس بھی کہا جاتا ہے، کی راہبہ یعنی نن یعنی داسی تھی۔ یعنی بات آپ کی سمجھ میں آ گئی کہ ہیرو جو ہے، ہیرو جو خوبصورت لڑکی تھی، وہ ایفروڈائٹی کی یا وینس کی راہبہ یعنی نن تھی اور داسی تھی، اور اس نے قسم کھا رکھی تھی کہ وہ کبھی کسی مرد سے تعلق قائم نہیں کرے گی۔ وہ سیسٹس میں ایک مینار پر رہتی تھی۔ جب لینڈر نے اس سے عشق کا اظہار کیا اور لگاوٹ و محبت کی باتیں کی تو وہ کانپ گئی، اور اس نے پوری سچائی سے لینڈر کو جواب دیا، میں ایفروڈائٹی کی داسی ہوں، میں تمہاری محبت کا جواب محبت سے نہیں دے سکتی، کیونکہ مجھے کسی مرد سے اختلاط کی اجازت نہیں ہے۔ میں نے دیوی وینس سے وعدہ کیا ہے کہ میں اپنی دوشیزگی کو ہمیشہ برقرار رکھوں گی۔
مگر لینڈر نے پیار سے اس کا نرم و نازک ہاتھ تھامتے ہوئے کہا، یہ نن اور داسی کا تصور محض ایک عامیانہ خیال ہے۔ تم جیتے جاگتے جذبات اور احساسات والی ایک دوشیزہ ہو۔ کوئی مذہب، کوئی دیوی دیوتا تم پر یہ پابندی عائد نہیں لگا سکتا کہ تم کسی بھی دنیاوی لذت اور انعام سے محروم رہو۔ تم کوئی فکر نہ کرو، میں تمہارا ہر طرح سے خیال رکھوں گا اور تمہیں دنیا کے ہر فکر و غم سے نجات دوں گا۔ تانبے کے برتن کو اگر ایک جگہ رکھ دیں تو وہ رفتہ رفتہ سیاہ ہو جاتا ہے، تاہم اگر اس کو استعمال کرتے رہیں تو اس کی چمک دمک برقرار رہتی ہے۔ اسی دوران عشق و ہوس و جنس کے لاطینی دیوتا کیوپڈ نے چھپ کر ان کی ساری باتیں سن لی۔ کیوپڈ نے اس نے اپنی کمان اٹھائی اور کھینچ کے ہیرو کے دل میں لینڈر کی محبت کا تیر مارا، اور ہیرو لینڈر کی باتیں سن کر خوشی سے نہال ہو گئی اور دل میں محبت کے دیپ جلا کر اپنے مینار پر چڑھ گئی۔ دوسری طرف لینڈر آبنائے کو تیر کر عبور کر کے جب گھر پہنچا تو وہ عشق محبت کے نشے میں سرشار تھا اور دیوانوں کی سی حرکتیں کر رہا تھا۔ اس کے باپ نے اس کی عجیب و غریب حرکات کی وجہ پوچھی تو وہ اس کو مطمئن نہیں کر سکا اور گھر سے نکل کر آبنائے کا رخ کیا۔ آبنائے کے پار ہیرو کا مینار دیکھ کر اس کے عشق کی آگ مزید بھڑک اٹھی اور اس سے رہا نہ گیا۔ اس نے سمندر میں چھلانگ لگائی اور دن دہاڑے ہیرو سے ملنے کے لیے آبنائے کو کراس کر کے، یعنی اسٹریٹ کو کراس کر کے وہ ادھر ہیرو کی طرف روانہ ہو گیا لینڈر۔ جب سمندر اور پانی کے دیوتا نیپچون نے اسے دیکھا تو اس کے حسن سے خیرہ ہو کر، یعنی لینڈر کے حسن سے خیرہ ہو کر اسے پکڑ کر سمندر کی تہہ میں اپنے محل میں لے گیا۔ وہاں جا کر جب اسے پتہ چلا کہ وہ عورت کی بجائے مرد ہے تو اسے باہر لا کر بحفاظت آبنائے کے پار اتار دیا۔ لینڈر مینار کے پاس پہنچا اور مینار کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ دستک سن کر ہیرو نیچے آئی، دروازہ کھولا اور اپنے سامنے لینڈر کو دیکھ کر حواس باختہ ہو کر بولی، اے بے وقوف انسان، تم دن دہاڑے یہاں کیا کرنے آئے ہو؟ اگر دیوی وینس نے تمہیں دیکھ لیا تو غضب ہو جائے گا۔ لینڈر بولا، میں تمہیں ملنے آیا ہوں، مجھ سے تمہاری جدائی برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ ہیرو بولی، اس طرح تو تم اور میں دونوں مارے جائیں گے۔ تم مجھے ملنے کو رات کے وقت آیا کرو۔ لینڈر نے کہا، میں رات کو کیسے آ سکتا ہوں؟ تاریکی میں راستہ بھول کر دوسری طرف نکل گیا تو کبھی کنارے پر نہیں پہنچ سکوں گا۔ وہ بولی، ہاں یہ تو تم نے صحیح کہا ہے، میں یوں کروں گی کہ رات کو ایک لالٹین جلا کر اپنے مینار کے کنس پہ لٹکا دوں گی، سو تم اس کی روشنی میں تیرتے ہوئے یہاں آ جانا۔ اس کے بعد ان کا یہ معمول بن گیا کہ وہ لینڈر رات کو سمندر میں تیر کر تنگنائے کے پار آ جاتا اور وہ ساری رات ایک دوسرے میں گم اپنے پیار بھری باتیں کرتے رہتے۔ لینڈر کو آبنائے کراس کرنے میں نصف گھنٹہ لگ جاتا تھا۔ یہ تقریباً 1 کلومیٹر کا فاصلہ تھا۔ کبھی اگر مخالف ہوا چل رہی ہوتی تو 5-10 منٹ مزید لگ جاتے۔ گرمیوں کا موسم تو یوں مزے سے گزر گیا۔ سردیاں آئیں تو لینڈر کو ٹھنڈے پانی کی وجہ سے بہت تکلیف ہوتی۔ ایک رات وہ برفیلے پانی میں تیر کر آیا تو بری طرح کانپ رہا تھا اور اس کے دانت بج رہے تھے۔ ہیرو نے اس کے گیلے کپڑے اتار کر اسے اپنے ساتھ بستر میں گھسیٹ لیا
اور اسے اپنی باہوں میں لے کر سینے کی گرمی پہنچانے لگی۔ ہیرو کو ہر وقت اپنی قسم یاد رہتی تھی کہ میں ہمیشہ اپنی دوشیزگی برقرار رکھوں گی، مگر اس رات دونوں ایک دوسرے میں ایسے کھوئے کہ کوئی قسم کوئی وعدہ یاد نہ رہا، حتیٰ کہ صبح کا اجالا پھیلنے لگا۔ تب لینڈر جلدی سے اٹھا اور کپڑے لے کر بھاگ کھڑا ہوا۔ کچھ دنوں بعد ایک رات سخت طوفانی ہوائیں چلنے لگیں۔ سمندر میں جوار بھاٹا اٹھا ہوا تھا۔ ہیرو نے جو لالٹین جلا کر لٹکائی تھی وہ تیز آندھی میں بجھ گئی۔ لینڈر جب آبنائے کے کنارے پہنچا تو اس نے روشنی کی کوئی کرن نہ دیکھی۔ وہ سخت حیران ہوا کہ کیا ہیرو لالٹین جلانا بھول گئی ہے۔ اسے سمندر کی طوفانی لہروں سے بہت خوف آ رہا تھا۔ سیاہ رات کی تاریکی بھی اس کے حوصلے پست کیے دے رہی تھی۔ برفانی ہوائیں اس کے جسم کو چیر رہی تھیں، مگر اس کی محبت نے اسے مزید کچھ سوچنے کا موقع نہ دیا اور اس نے آبنائے میں چھلانگ لگا دی۔ کچھ دیر تو وہ صحیح سمت میں تیرتا رہا، مگر پھر اس کا رخ مڑ گیا اور وہ مسلسل بھٹکنے لگا۔ بالآخر وہ تھک کر چور ہو گیا اور اس کے ہاتھ پاؤں اکڑ گئے، ٹانگیں اور بازو شل ہو گئے اور اس کے جسمانی اعضاء منجمد ہو گئے برفانی پانی کی وجہ سے، اور وہ حرکت کرنے کے قابل نہ رہا۔ کچھ دیر تھپیڑوں سے لڑنے کے بعد اس نے خود کو بے رحم موجوں کے حوالے کر دیا اور اس کی روح قفس عنصری سے پرواز کر گئی۔ ادھر ہیرو بڑی بے چینی سے اس کا انتظار کرتی رہی۔ آخر رات بیت گئی، صبح کا اجالا پھیلا تو اس نے مینار سے نیچے جھانکا اور دیکھا کہ لینڈر کی لاش عین مینار کے نیچے ساحل پر پڑی تھی۔ اس کے منہ سے بے ساختہ ایک کربناک چیخ نکلی اور پھر اس نے مینار سے چھلانگ لگا کر خود کو موت کے حوالے کر دیا۔ یہ تھی آج کی کہانی، ہیرو اور لینڈر۔